اب یہ موضوع ایسا ہے کہ میں تم سے بہت قریب ہو گیا ہوں، تو اب قرآن کی نزاکتیں ہیں، اور قرآن کی نزاکتیں اگر سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیسی۔ آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سن لیا تم نے؟ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ایک لمحہ پہلے، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ تو کہیں کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ دو آیتیں ہو گئی۔ اور تمہارے سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو سچی بات کیا ہے؟ دیکھو بھائی، اب یہ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سچی تو تینوں باتیں ہیں، تو اب یہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اختلاف تو ہو گیا۔ بھائی سننا، اگر یہ نقطہ قرآن مجید کا میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سہولت ہوگی۔ کا قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی اور صاحبان عمل کے لیے۔ یہ تین باتیں کہیں نا، خدا کی قسم ان تینوں میں تضاد نہیں ہے، یہ تین اسٹیج ہیں۔ سننا بھائی، اب ایسے لفظوں میں بیان کروں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لو میری بات کو۔ کیا کہا؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کیا کیا؟ ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کیا کہا؟ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تضاد نہیں، یہ تین اسٹیج ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اس بات پہ توجہ دے کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جواب لاؤ، صرف اس بات پہ اگر توجہ دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس قرآن کے علوم، اس قرآن کے معارف، اس قرآن میں آج کی پیشن گوئیاں، آج کی کبھی یہ سبجیکٹ بھی تمہارے سامنے پیش کروں گا، قیامت تک کے مسائل قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ان پر دنیا توجہ دے، مورس بکائی فرانس کا ایک بہت مشہور اسکالر، اس نے قرآن کو پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں، اس کی کتاب بڑی مشہور ہے۔ تو کہہ کیا رہا تھا میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کے علوم کو، اس کے معارف کو، اس کے فلسفے کو، اس کے مستقبل کے بیانات کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اب انسان ہدایت پا گیا، اب اسے عقیدہ چاہیے نہیں چاہیے؟ ایمان چاہیے نہیں چاہیے؟ تو اب ایمان کہاں سے لے؟ قرآن سے مومنوں کے لیے ہدایت ہو گیا۔ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، پہلے اسٹیج پر انسانوں کے لیے ہدایت تھا، دوسرے اسٹیج پر مومنوں کے لیے ہدایت بن گیا۔ اور اب جب وہ مومن ہو گیا تو اب اسے اعمال چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی چاہیے نا، ھدی للمتقین۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضے پورے ہونے ہیں، اور جو آیات میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں ان آیات کو حل تو ہونا ہے۔ تو ھدی للمتقین، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ھدی للناس، یہ اسٹیج تھا۔ اب تمہیں اس سے زیادہ مشکل مسئلے میں الجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ بھائی سننا، نوجوان ہو نا اور بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہو، یا سنو، جتنا تم مجھ سے قریب ہو اتنا ہی میں تم سے قریب ہوں۔ یہ تو نہیں کہ تم 2 گز کے فاصلے کو، میں 5 گز کے فاصلے کو، ایسا ہے؟ اچھا کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ؟ بھائی دونوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ ایک ہی ہوگی نا۔ تو اگر 2 گز کے فاصلے پہ میں ہوں تم سے، تو 2 گز کے فاصلے پر تم ہو مجھ سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو بھائی، آج عجیب تجربہ، برسوں سے سن رہے ہو نا مجھے، آج میں عجیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی، یہ عجیب بات ہو گئی کہ میں تم سے اتنا ہی قریب ہوں جتنے تم مجھ سے قریب ہو، فاصلہ ایک ہے بیچ میں، بات طے ہو گئی۔ اچھا اب خدا کی طرف چلو، اتنا قریب کہ لگے گردن سے زیادہ قریب، اور اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہ ملا۔
نہیں میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اچھا بھائی کتنا قریب ہے؟ شہر سے قریب، بہت قریب ہو گیا نا. ٹھیک، اور تم کیا کر رہے ہو؟ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. روزے رکھتے رہے قربتاً اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یہی تو کرتے رہے زندگی بھر. تو وہ اتنا قریب ہے، تم اتنے دور ہو. وہ فلسفہ الٹ گیا ہے یا نہیں کہ جتنا میں تم سے دور اتنا تم مجھ سے دور، جتنا میں تم سے قریب اتنا تم مجھ سے قریب. لیکن اللہ کے ساتھ یہ فلسفہ نہیں ہے. اللہ تم سے بہت قریب ہے لیکن تم اس سے بہت دور ہو، اس لیے کہ قربتاً اللہ کہہ رہے ہو. اب یہ بات تو واضح ہو گئی نا بھائی، توجہ رہے. اب وہ اندیکھا خدا بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ بہت طویل سلسلہ فکر ہے اور 9-10 گھنٹوں پہ مشتمل ہے. تو اب سننا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنا قریب کہ نہ یہ گردن سے زیادہ قریب. ٹھیک، اتنا دور کہ نہ خلاؤں میں ملا نہ آج تک پتا چلا کہ ہے کہاں. تو ایسے خدا کے لیے جو دیکھا نہ جائے، جو چکھا نہ جائے، جو سنا نہ جائے، جو سونگھا نہ جائے، اس خدا کے لیے لازم تھا، اس خدا پر، اس خدا کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسی محسوس چیزیں پیدا کرے. توجہ رکھنا، محسوس چیزیں پیدا کرے کہ جس کے ذریعے اس کی قربت کا احساس ہو. میں تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنتے رہنا. اس کی قربت کا احساس ہو. تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے سجدے کرو کعبے کی طرف، منہ کر کے مجھے سجدے کرو. یہ ایک قربت. اور اگر بہت دل تڑپے تو میرے حج کے لیے میرے گھر پہ آ جاؤ، دوسری قربت. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ تھوڑا سا قریب ہو گئے ہم، اسے سجدے کر کے نماز اپنے گھر میں پڑھی، نماز اپنے شہر کی مسجد میں پڑھی، لیکن اسے سجدہ کرنے کی منزل پر جب ہم آئے تو تھوڑا سا ہم نے محسوس کیا کہ ہم اللہ سے قریب ہیں. اچھا بھائی تمہیں اور تڑپ ہے کہ اللہ سے اور قریب ہو جاؤ تو جاؤ مکے اور اس کے گھر کے پاس طواف کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جو ہی چاہے کرو. یعنی وہاں قرب کا احساس زیادہ بڑھ جائے گا. تو ہماری اور تمہاری اللہ سے 2 قربتیں ہیں، ایک نماز کی قربت، ایک خانے کعبہ کی قربت. ہو گئی بات؟ اچھا بھائی اب ایک بات سننا، بہت ڈفرینٹ طریقے سے آج بات کر رہا ہوں اور یہ اگر پہنچ گئی تو بس یہی سے میں آگے جاؤں گا، تمہیں زیادہ فلسفے میں نہیں الجھاؤں گا. دیکھو بھائی، ایک قربت ہے زمانی. یہ زمانی قربت کیا ہوتی ہے کہ ہم اور تم ایک ہی زمانے میں ہے یا نہیں؟ یہ زمانی قربت ہے. اچھا، دوسری قربت مکان کی کہ ایک ہی جگہ پہ ہوں، ہم اور تم اس وقت ایک ہی جگہ پہ قریب ہے. دو قربتیں ہو گئی، ایک زمانی اور ایک مکانی. 2 قربتیں. تیسری ایمانی، ہم سب مل کر ایک اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں. یہ قربت ہے نا. تو نظریے کی قربت، ایمان کی عقیدے کی قربت، زمان کی قربت اور مکان کی قربت. یہ 3 قربتیں ہیں جو ہم میں اس وقت پائی جا رہی ہیں. ٹھیک، وہ بہت توجہ رکھنا. اب میں تمہیں لے چل رہا ہوں پیغمبر اکرم کے زمانے میں، اور اگر تم سمجھ گئے اس بات کو تو میری آج کی محنت سہارت ہو جائے گی. آج میں نے تمہیں بہت زحمت دی. اللہ سے 2 قربتیں، توجہ رکھنا، اللہ سے 2 قربتیں، ایک سجدے کی قربت، ایک حج کی قربت. اب وہ لوگ جو زمانے رسول میں تھے اور رسول انہیں حج کے لیے لے چلے، انہیں دونوں قربتیں نصیب ہیں. سجدے کی قربت بھی اللہ سے اور کعبے کے قریب ہونے کی قربت بھی انہیں نصیب ہے. اور اب رسول سے 3 قربتیں ہیں ان کی. رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدے کی قربت. رسول کے ساتھ ہیں، زمین کی قربت. رسول کے زمانے میں ہے، زمانی کی قربت. کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت حیران ہو رہے ہو نا. نہیں سبحان اللہ نہیں، تمہارا حیران. سنو، بہت کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. اب تم نے سوچا کچھ کہ وہ جو رسول کے زمانے کے اکابر ہیں، بڑے لوگ، وہ کتنے قریب ہیں؟ رسول سے زمانے کی قربت ہے، رسول کے ساتھ رہتے ہیں، زمین کی قربت ہے، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدے کی بھی قربت ہے. حج کے لیے رسول کے ساتھ گئے ہیں، اللہ سے بھی قربت ہے. توجہ رکھنا، سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ سے دوسری قربت ہے. تو 5 قربتیں زمانے رسول کے مسلمانوں میں تھیں.
اب اتنے بڑے مسلمان نہ پیدا ہوں گے نہ پیدا ہوئے جتنے زمانے رسول کے تھے. پریشان ہو نا بہت. میں بہت پریشان ہوں, لیکن میں قسم کھا کے خدا کی کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ یہ انسانیت کا تاج تھے, یہ انسانیت کا شرف تھے, یہ اخلاق رسول کے ذمہ دار تھے, رسول کے ساتھ ہیں, رسول کے زمانے میں ہیں, رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان سے بڑا مسلمان دنیا میں گزرا نہیں, سمجھ گئے؟ اور اب رسول کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے, اللہ سے بھی قریب ہے. بھائی میں کیا کروں کہ اتنے بڑے لوگ کہ دنیا میں ان کا کوئی مثل نہیں ہے. رسول نے غدیر میں روک کے کہا کہ اسے مولا مانو ورنہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ بھائی وہ بڑے لوگ سمجھ میں آ گئے, وہ کائنات کے سب سے بڑے لوگ. رسول نے روکا غدیر کے میدان میں اور کہا اسے مولا مانو. بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جب اتنے بڑے لوگ علی کی محبت سے نہ بچ سکے تو محلے کا ملا علی سے کیسے بھاگ جائے گا؟